احان ایک بار پھر ششدر رہ گیا۔ یہ سب وہ چاہ کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو بس یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ نشان کی بیماری کی وجہ کیا تھی، مگر بات جانے کہاں جا پہنچی۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھا تھا، آنکھیں میز پر رکھی چابیوں پر جمی ہوئی تھیں، نظریں گہری اور بوجھل، جیسے ان میں ہزاروں سوال چھپے ہوں۔ مروہ کو لگا وہ انکار کرنے والا ہے، اس لیے اس نے بنمے چڑھا کر کہا، آپ جا کیوں نہیں رہے؟ کیا بھول گئے کہ فہان بھی آپ کا بیٹا ہے؟ احان نے پلکیں اٹھائیں، پھر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے چابیاں اٹھا لیں۔ مروہ نے بے اختیار خود سے کہا، آخر اس آدمی کو ہوا کیا ہے؟ اس رات مروہ ہسپتال میں نشان کے پاس رہی، جبکہ احان اپارٹمنٹ کی چابیاں لیے ہسپتال سے سیدھا مروہ کے گھر پہنچا۔ مروہ کو گمان بھی نہ تھا کہ وہ خود وہاں جائے گا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کسی کو بھیج دے گا تاکہ فہان اور مہوین کا خیال رکھ سکے۔ مما! فہان اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نشان کی حالت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ دروازے کے لاک کی ہلکی سی آواز آئی، دروازہ کھلا، وہ چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ نشان! مہوین پاس ہی کھڑاٹے لے رہی تھی، اس کے گول مٹول بازو فہان کے گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے سے بھاری قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ کمرے کے قریب آتے ہوئے کسی نے ٹیبل پر چابیاں پھینکی۔ دروازہ کھلا۔ ڈیڈی آپ یہاں؟ فہان کے چہرے پر حیرت تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ احان بھی لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا، شاید اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اب تک جاگ رہا ہوگا۔ تم اماں کا انتظار کر رہے تھے؟ احان نے آہستہ سے پوچھا اور آگے بڑھ کر بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ سو جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ فہان فوراً لحاف میں سمٹ گیا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈیڈی گھر آئے ہیں ہمارے لیے؟ ڈیڈی! مما نشان کو دیکھنے گئی تھی نا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور آپ یہاں کیوں آئے؟ کیا صرف ہمیں دیکھنے؟ یہ آخری جملہ وہ جھجک کر بولا تھا۔ احان نے اس کا تعلق ہمیشہ رسمی سا رہا، جیسے وہ اس کا باپ ہو، ضرور مگر قریب نہ ہو۔ احان سمجھ گیا۔ وہ بیٹھا رہا اور نرمی سے اس کے لحاف کو درست کیا۔ نشان ڈر گیا تھا بس۔ اب مما ہسپتال میں اس کے ساتھ ہیں، میں تم دونوں کو دیکھنے آیا ہوں۔ سچ؟ فہان کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ ڈیڈی واقعی ہمارے لیے آئے ہیں؟ احان نے نرمی سے بیٹے کی پیشانی چھوئی۔ فہان خوشی سے دمک اٹھا۔ ڈیڈی! نشان کی بیماری زیادہ تو نہیں بڑھی؟ میں اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اچانک چپ ہو گیا۔ احان چونکا۔ تم مجھ سے بات کر رہے تھے؟ کیا بات ہو رہی تھی تم دونوں کی؟ فہان کے الفاظ گلے میں پھنس گئے۔ میں یہ کیسے بتاؤں کہ ہم طلاق کی بات کر رہے تھے، بس اگر ڈیڈی کو پتہ چلا تو ناراض ہو جائیں گے، بس ہم گیمز کی بات کر رہے تھے۔ خیر وہ ٹھیک ہے، کل صبح بہتر ہو جائے گا، اب تم سو جاؤ۔ احان نے بس اتنا کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ فہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈیڈی آپ کہاں سوئیں گے؟ یہاں پر ہمارے پاس تو بس یہ ایک کمرہ ہے، باقی تو مما کا ہے۔ احان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ بچہ اپنے والد سے بھی شرارت کرنا جانتا ہے۔ اس نے اس کی ناک دبا دی۔ جا سو جا شرارتی، پھر کمرے سے نکل گیا۔ نرسری کے چھوٹے سے کمرے میں ایک بڑے آدمی کے سونے کی گنجائش نہ تھی۔ دو بچے پہلے ہی بستر پر سو رہے تھے۔ احان سیدھا مروہ کے کمرے کی طرف گیا، دروازہ کھولا اور خاموشی میں سانس کی ہلکی خوشبو پھیل گئی۔ چھوٹا سا مگر بے حد صاف ستھرا کمرہ، مالی حیثیت کے مطابق سادہ، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر، روشنی گرم اور مدھم تھی۔ بیچ میں ایک صاف ستھرا بستر جس پر نیلا کمبل تہہ کر کے رکھا تھا۔ کمرے میں سادگی کا حسن جھلک رہا تھا، کوئی غیر ضروری سجاوٹ نہیں، بس ایک چھوٹی میز جس پر ایک موٹی میڈیکل کتاب رکھی تھی۔ احان خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ یہ کمرہ بالکل اس عورت جیسا تھا جس نے اپنی زندگی میں جگہ تو کم پائی مگر دل میں وسعت باقی رکھی۔ پھر بھی احان کو کمرے میں کسی کمی کا احساس نہ ہوا۔ اس کی نظر مطالعے والی میز پر پڑی، ارغوانی سے گلدان پر رکی جس میں تازہ گلِ داؤدی کھلے ہوئے تھے۔ سردیوں کی دھوپ کی ایک نرم کرن جیسے کمرے میں اتر آئی ہو، پورا ماحول روشن سا لگنے لگا۔ اس عورت کی پسند بری نہیں۔ احان نے کوٹ اتارا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ رات میز کے سامنے بیٹھ کر گزارے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا کہ اس بستر کو ہاتھ نہ لگائے جس پر وہ عورت سوتی ہے، مگر رات جانے کب، جانے کیسے وہ اسی بستر پر لیٹ گیا، اور صبح آنکھ کھلی تو خود کو اس ہلکے
نیلے کمبل میں لپٹا پایا۔ کمبل سے اس عورت کی خوشبو آ رہی تھی۔ شاید رات میں میرا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ الجھن میں کمبل پرے پھینکنے ہی لگا کہ ایک ننھی سی پرچھائی دروازے سے نکلتی اندر آ گئی۔ صبح بخیر ڈیڈی، رات کیسی گزری؟ وہ فہان تھا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی احان مزید سٹپٹا ہو گیا۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑا، جیسے پہلے ہی ادھر دیکھ رہا ہو۔ صبح بخیر، تم دونوں جاگ گئے؟ جی، ہمیں 8:30 بجے تک پری اسکول پہنچنا ہے۔ ڈیڈی، آج آپ مہوین اور مجھے خود چھوڑائیں گے؟ فہان کے معصوم سے چہرے پر خواہش چمک رہی تھی۔ پری اسکول؟ احان نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ایسی امید کہ احان نے بلا تامل سر ہلا دیا۔ ہاں، سب تیار ہے۔ ابھی نہیں، مہوین کے بال نہیں بنے۔ ڈیڈی، کیا آپ بنا لیں گے؟ یہ سن کر احان ٹھٹک گیا۔ بچے سنبھالنے کا تجربہ تھا، مگر نشان لڑکا تھا، بال باندھنے کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی۔ کمرے میں کوئی بڑا بھی نہ تھا، لہٰذا یونیفارم پہنی ہوئی مہوین اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے مروا کے کمرے تک آ گئی۔ دل میں ہلکی سی جھجک تھی۔ سچ میں ڈیڈی آئے ہیں؟ اسی کی خبر کہ وہ شخص جو مما سے ہمہ وقت گزشتہ ہے، آج انہی بچوں کی خاطر اس چھوٹے اپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ ادھر آؤ، چھوٹی لڑکی۔ احان نے نرمی سے ہاتھ ہلایا۔ صبح کے وقت اس کے لہجے میں نرمی باقی تھی۔ مہوین آہستہ آہستہ قریب آئی۔ بیٹوں کے برعکس اس کی گول مٹول گالیاں اور ڈبی ڈبی آنکھیں تھیں۔ وہ ساکت کھڑی بس اسے تکے جا رہی تھی۔ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ آنکھیں دکھا رہی ہے یا کیا؟ احان نے کالر کے پیچھے سے پکڑ کر اسے ہلکا سا اوپر اٹھایا اور سٹول پر بٹھا دیا۔ اس طرح نہیں اٹھاتے، میں بچی ہوں، آپ کو گود میں اٹھانا چاہیے، وہ بھنی بھنی سی بولی۔ ننھے ہاتھ ہوا میں گم گئے۔ احان ساکت رہ گیا، جیسے کسی ٹھنڈی ہوا نے کنارہ چھو لیا ہو۔ بیٹی کی یہ معصوم آواز بیٹوں سے کتنی مختلف تھی۔ دل یکدم نرم ہو اٹھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ مہوین خاموش ہو کر سیدھی بیٹھ گئی۔ احان نے کنگھی سنبھالی، مگر بال باندھنا ثابت ہوا کہ اربوں کے معاہدوں سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ درد ہو رہا ہے؟ مہوین نے منہ بسور کر سر تھاما، بال سارے ادھر ادھر۔ احان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ کس نے قانون بنایا کہ لڑکیاں ہر صبح بال باندھیں؟ مگر پھر ضبط کیا، ایک گہرا سانس لیا اور جان مار کر سادہ سا پونی ٹیل بنا ہی دیا۔ سائیڈ پر کھڑا فہان منہ سکیڑ کر رہ گیا۔ چلو آج کے لیے معاف کر دیتے ہیں، پہلی بار ہے نا؟ حیرت یہ کہ مہوین کو وہی پونی بھی دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ لگی۔ اس نے خوشی سے اپنی پونچھ سے ہلائی۔ ننھے ننھے قدم اچھلتے ہوئے باہر کو دوڑ گئے اور دونوں باپ بیٹا بس دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ اسپتال میں مروہ بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے آغوش میں سمٹے اپنے معصوم بچے کی پیشانی چومی۔ چلو نشان، گھر چلیں، ڈاکٹر نے ڈسچارج دے دیا ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ مگر یہ سن کر جو بچہ ابھی تک بہتر تھا، اس نے فوراً آنکھیں موند لی اور رخ پھیر لیا، جیسے سننا ہی نہ چاہتا ہو۔ مروہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ اچانک پھر کیوں بند ہو گیا خود کو؟ مروہ نے آہستہ سے نشان کے کان کے قریب کہا، میں اس اپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں جہاں تمہارے بہن بھائی ہیں، فرنیچر بے والے گھر کی نہیں۔ وہاں جانا چاہو گے؟ نشان لڑکا خاموش رہا، مگر مروہ نے دیکھا کہ اس کی لمبی پلکیں ہلکی ہلکی لرزیں، آنکھیں بند تھیں، مگر رد عمل آ چکا تھا۔ مروہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے لے کر ہسپتال سے باہر آ گئی۔ شکر تھا کہ نشان نے ابھی کوئی مزاحمت نہیں کی دل کے اندر، مگر مروہ کو گہرا ملال محسوس ہوا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ بچے کی نفسیاتی حالت میں اس کا اپنا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اسے یاد ہے جب بھی وہ گھر سے نکلتی، نشان کے چہرے پر عجیب سی اداسی آ جاتی۔ وہ سمجھتی رہی کہ بس ماں سے جدائی کی معمولی ضد ہے، مگر اب اسے اندازہ ہوا یہ سب اس کے دل کی گہرائیوں میں کچھ ٹوٹنے کا اشارہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری عدم موجودگی اسے اتنا توڑ سکتی ہے۔ اس لمحے مروہ نے فیصلہ کیا، جب تک نشان کا دل سنبھل نہ جائے، وہ طلاق کا معاملہ نہیں چھیڑے گی۔ جب وہ نشان کو لے کر اپارٹمنٹ پہنچی، اسے لگا کہ باقی بچے گھر پر ہوں گے، کیونکہ وہ پچھلی رات گھر نہیں لوٹی تھی، مگر دروازہ کھولتے ہی گھر خالی دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ہیں، بچے کہاں ہیں؟ دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ جلدی سے فون نکالا اور ونیزا کو کال کی۔ ہیلو ونیزا، تم بچوں کو کہیں لے گئی ہو؟ ونیزا کچھ پل کو خاموش رہی، پھر بولی، نہیں مسز گیلانی، میں نے تو بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی آج۔ مروہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ اس کے لب کپ کپائے۔
فون بند کرتے ہی وہ بھاگ کر کمروں میں آ گئی۔ نرسری بالکل ٹھیک تھی، مگر اس کا اپنا کمرہ وہ بکھرا ہوا تھا، بستر کی چادر الجھے ہوئے اور فرش پر دو مروڑی ہوئی ٹشو کی گولیاں پڑی تھی۔ یہ تو ڈیڈی ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ مروہ کے قدم دروازے پر جم گئے۔ نشان اس کے پیچھے کھڑا بولا، ان کی گھڑی دیکھیں نا ٹیبل پر۔ مروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واقعی نائٹ سٹینڈ پر احان کی وہی گھڑی رکھی تھی۔ دوسری طرف احان کا پوشن میں احان نے آج صبح گھڑی پہننا ہی بھول گیا تھا۔ صبح سے مہوین کے بال باندھے، بچوں کو تیار کرنے اور مصروف بھاگ دوڑ میں اسے موقع ہی نہ ملا۔ لوگ جو فائلیں لیے اندر آیا فوراً چونکا۔ یہ کیا؟ عباس کی کلائی خالی ہے مسٹر سیال؟ کیا ہم آج ایئرپورٹ جا رہے ہیں؟ ایئرپورٹ کیوں؟ احان نے سر اٹھا کر پوچھا، آواز میں خفیف حیرت۔ تیمور کے منہ سے الفاظ اٹک گئے۔ یہ بھول بھی گئے کہ کل خود ہی بولے تھے۔ سر، کل آپ نے فرمایا تھا کہ آج مورانتا کی بزنس ٹرپ پر جانا ہے۔ میں تو 11 بجے کی فلائٹ کی ٹکٹیں بھی کنفرم کر لی ہیں۔ احان کے چہرے پر لمحے بھر کو سکوت چھا گیا، پھر فائلیں کھول کر بظاہر پڑھنے لگا، مگر نگاہوں کی خالی پن چھپ نہ سکا۔ میں نہیں جا رہا۔ کیا؟ لوگ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سر، آپ نہیں جا رہے؟ ہاں، وہ چنچلانے والی سبرینا واپس آ گئی ہے۔ آج رات اس کے لیے ایک پرائیویٹ روم بک کر دو، ایک ویلکم پارٹی رکھنی ہے۔ تیمور چکرا گیا۔ کیا واقعی یہ بھائی بہن اتنے قریب کب سے ہو گئے؟ پہلے تو سر اس کی واپسی پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے تھے، مگر حکم احان کا تھا، لہٰذا اس نے سر ہلایا۔ کیا میں نشان کو بھی اطلاع دے دوں سر؟ ظاہر ہے، اور مسز کیلانی کو بھی۔ لوک نے احتیاط سے پوچھا۔ اس کی نیت سادہ تھی، فیملی ڈنر میں سب کو ہونا چاہیے۔ ویسے بھی فواد نے اب تک اپنی آنٹی کو نہیں دیکھا۔ مگر احان نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، صرف ذیشان کو فرنیٹر سے لے آنا۔ جی بہتر سر۔ لوک نے مزید کچھ نہ کہا اور باہر نکل گیا۔ سبرینا سیال، بہتر ہے کہ وہ بچہ اس سے کبھی نہ ملے۔ یہ عورت احان سے بھی زیادہ بدنام تھی۔ سیال خاندان کے کئی افراد اس کی انوکھی فطرت سے دور رہتے تھے، اور مروہ نے تو بس برسوں پہلے اس سے ہمیشہ کے لیے فاصلہ کر لیا تھا۔ مروہ کو اس سب کی خبر نہ تھی۔ اس دن وہ دفتر نہیں گئی، بلکہ پورا وقت ذیشان کے ساتھ گھر میں گزارا۔ ماں بیٹے نے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا، پھر شام ڈھلے وہ اسے بازار لے گئی، نئے پائجامے، کمبل اور بچوں کے ہم رنگ نائٹ سوٹ خریدے۔ اس کے بعد دونوں پری اسکول پہنچے، فواد اور مہوین کو لینے۔ ایک مکمل خاندان کی جھلک کے ساتھ نشان، اب سے تم فواد کے ساتھ ایک ہی کمرہ شیئر کرو گے، ٹھیک ہے؟ میں اور مہوین دوسرے کمرے میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا شرارتی بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا، نئے پائجامے کو گلے سے لگائے۔ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان چھلک رہا تھا۔ اس کی خواہش ہمیشہ سے اتنی ہی سادہ تھی، بس ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، اور آج وہ پوری ہونے جا رہی تھی۔ مروہ نے ریئر ویو شیشے سے بیٹی کی مسکراہٹ دیکھی تو دل خوشی سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پری اسکول پہنچے، جہاں فواد اور مہوین ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ نشان اب ان کے ساتھ رہے گا تو دونوں کے چہرے پر خوشی دمک اٹھی۔ واؤ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے جب نشان ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ مہوین نے تو تقریباً اس پر چھلانگ لگا دی، اپنی موٹی چھوٹی باہیں اس کے گرد لپیٹ لی۔ فواد بھی بہت خوش تھا، مگر دل کے کسی کونے میں رات کی بات ابھی تک کھٹک رہی تھی۔ اس نے نشان کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، نشان، تم ٹھیک ہو نا؟ کل رات آخر ہوا کیا تھا؟ کیا یہ سب اس لیے؟ مگر نشان نے اس سے پہلے ہی سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرمندگی ہلکی سی لہر تھی۔ فواد فوراً سمجھ گیا، تو میرا شخص ٹھیک تھا۔ یہ سب اس نے مما اور ڈیڈی کی طلاق رکوانے کے لیے کیا تھا۔ فواد کے دل میں ایک پل کو عجیب سا تاثر ابھرا، غصہ نہیں، بس نرمی۔ اس نے نشان کے کندھے پر بازو رکھا اور آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں تم نے سب مما اور ڈیڈی کو الگ ہونے سے بچانے کے لیے کیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ نشان نے چونک کر سر اٹھایا۔ سچ؟ بالکل یہی بات تو میں تم سے فون پر کرنا چاہتا تھا نا۔ میں بھی نہیں چاہتا وہ الگ ہو، اس لیے میں تم سے کچھ پلان سوچنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر نشان کا دل ہلکا ہو گیا۔ غلط فہمیاں مٹ گئیں تو تینوں بچے پھر حسب معمول ہنسی مذاق کرنے لگے۔ نشان ہمیشہ کی طرح خاموش اور تمیزدار، جبکہ فواد اور مہوین چھوٹی موٹی شرارتوں میں مصروف۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ اپارٹمنٹ پہنچے۔ میں نشان کے نئے پائجامے پکڑ لاتی ہوں۔ نہیں، میں اس کے
چپلے لے آتا ہوں، ٹھہراؤ میں اس کا کمبل اٹھا لوں، اور کیوں نہ آج رات کے کھانے میں دعوت رکھے۔ مروہ نے بچوں کی چہل پہل دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، بس بس اتنی مدد کافی ہے۔ نشان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایسی محبت، ایسے خلوص اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ماں اور بھائیوں کو اس لیے بھاگتے دیکھ بے اختیار آگے کو بڑھا اپنی چیزیں خود سنبھال لی۔ مروہ نے اس سب کو دیکھ کر خوش دل میں رب کا شکر ادا کیا۔ گھر میں برسوں بعد ایسی زندگی بھری ہنسی گونجی تھی۔ وہ ابھی نشان کا بستر درست کر رہی تھی کہ فون بجا۔ ہیلو میڈم، کیا آپ نے نشان کو اپنے پاس رکھا ہے؟ دوسری طرف تیمور کی آواز ابھری۔ مروہ نے مڑ کر بچوں کو دیکھا، وہ نشان کے بستر کی چادر کو کور کھیر رہے تھے۔ ہاں وہ میرے پاس ہیں۔ کیوں، کیا احان نے واپس بلایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان سے کہہ دو کہ نشان آج یہیں رہ لے، اس کا موڈ ابھی ٹھیک نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے گا تو بہتر محسوس کرے گا۔ تیمور نے جلدی سے جواب دیا، نہیں میڈم، بات وہ نہیں، اصل میں مس صبرینا واپس آ گئی ہیں۔ مسٹر سیال نے کہا ہے کہ نشان کو ڈنر پر لے آئیں۔ کس نے کہا؟ مروہ نے ہاتھوں سے بستر کی چادر چھوڑ دی، چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ ان کی آنٹی مسز صبرینا، آپ بھول گئی شاید، ان لوگ نے نرمی سے یاد دلایا۔ مروہ کے دل میں ایک پرانی چھوٹ جاگ اٹھی۔ صبرینا سیال کیسے بھول سکتی تھی اس عورت کو؟ وہی پہلی عورت جس نے اسے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا مطلب سمجھایا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی مروہ کی آنکھوں میں سرد نفرت رائز۔ شان مصروف ہے، وہ آج کہیں نہیں جا رہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کوئی پارٹی اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف تیمور کے ہاتھ کانپ گئے۔ یا خدا، اب میں باس کو کیا بتاؤں؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مروہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ معاف کیجیے گا، کیا یہ مسز گیلانی کا گھر ہے؟ ہم نشان کو لینے آئے ہیں۔ دروازے کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ کیا یہ لوگ نشان کے لیے آئے ہیں؟ مروہ گھبرا کر فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا احان نے تمہیں بھیجا ہے؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں مسز گیلانی، ان میں سے ایک نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مسٹر فتین سیال کی طرف سے آئے ہیں۔ چونکہ آج رات مس صبرینا واپس آ رہی ہیں تو مسٹر فتین نے پورے خاندان کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا، اس لیے ہم بچوں کو لینے آئے ہیں۔ مردوں نے ادب سے اپنا تعارف دیا اور پورا مدعا صاف بیان کر دیا۔ مروہ کے لیے اب انکار ممکن نہیں رہا، آخر وہ احان کے والد تھے، میں ان کی بات کیسے ٹال دوں؟ دل پر پتھر رکھ کر وہ اندر گئی اور دونوں بیٹوں کا سامان پیک کیا، پھر انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ فہان، دادا اور ڈیڈی کی بات اچھی طرح سننا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو نشان سے مدد لے لینا۔ مروہ کے لہجے میں ماں والی فکر چھلک رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ فہان اس ماحول میں گھبرا نہ جائے۔ فہان نے پورا اطمینان لہجے میں کہا، مما فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ اسی وقت نشان نے بھی آگے بڑھ کر بھائی کا ہاتھ تھاما، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر مروہ کا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو رخصت کیا اور دروازہ بند ہوتے ہی ماوین، جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اپنی مما کی طرف مڑی۔ آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ مما، او میری پیاری، مت رو، یہ سب میری غلطی ہے۔ چلو اب میں تمہاری پسندیدہ ڈریم سٹیکس بناتی ہوں، ٹھیک؟ مروہ نے اسے اٹھایا، گود میں لے کر چومتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ دل میں مگر ایک کسک باقی ہے، ماوین اکیلی رہ گئی نرہام آئلز کے ایک ہوٹل میں۔ احان کو تقریباً دفتر بند ہونے سے کچھ دیر پہلے ڈنر کے مقام کی تبدیلی کی خبر ملی۔ کیا بکواس ہے یہ! اتنی سردی میں وہ نرہام آئلز پر ڈنر رکھنا چاہتی ہے، جہاں صرف کشتی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا؟ احان غصے سے بولا۔ لوک نے فوراً لب سی لیے، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس خاموشی سے گاڑی نکالی اور باس کو وہاں لے جانے لگا۔ سب جانتے تھے کہ صبرینا سیال کی شہرت احان کے نام جتنی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب تک احان نے کمپنی نہیں سنبھالی تھی، فتین سیال کی بیماری کے دوران پورا بزنس صبرینا چلاتی تھی، اور اس دور میں سب نے اس عورت کی ظالمانہ اور حکمرانہ طبیعت کو قریب سے دیکھا تھا۔ جو اس کے سامنے آیا وہ یا تو جھک گیا یا برباد ہو گیا۔ بدقسمتی سے مروہ بھی ان چند لوگوں میں تھی جنہیں صبرینا نے کبھی پسند نہیں کیا۔ احان ابھی راستے میں تھا کہ اسے مروہ کا پیغام موصول ہوا، فہان اور نشان دونوں پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ فتین صاحب نے آدمی بھیجے تھے، براہ کرم ان کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر فہان کا، وہ پہلی بار ایسی محفل میں جا رہا ہے اور اپنی آنٹی سے کبھی بھی نہیں ملا۔ مروہ نے صرف بچوں کے لیے لکھا تھا، نہ شکایت نہ گلہ۔ احان نے میسج پڑھا تو بھن میں سکیڑ دیا، ابا نے بچوں کو بھیجا؟ میں نے تو انہیں دعوت نہیں دی تھی، کیا یہ سب صبرینا کا آئیڈیا ہے؟ اس نے کندھے جھکائے اور فون رکھ دیا، سوچا چھوڑو، دیکھ لوں گا وہاں۔ 40 منٹ بعد نرہام آئلز کے پرتش ہوٹل میں احان ابھی فائلوں پر دستخط کر ہی رہا تھا کہ ادھر ایک کمرے میں اس کا چھوٹا بیٹا فہان گویا کسی مجرم کی طرح پوچھ گچھ میں تھا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں، تمہاری ماں کے ارادے کیا ہیں؟ وہ واپس کیوں آئی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ عورت صبرینا سیال اپنے بھتیجے سے ایسے بول رہی تھی جیسے کسی دشمن سے انتقام لے رہی ہو، آنکھوں میں سیاہ آئی لائنر، چہرے پر سختی اور آواز میں زہر۔
چھوٹے فان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ عام طور پر شوخ نڈر بچہ تھا، مگر آج وہ کانپ رہا تھا، بولنے سے قاصر۔ یہ میری آنٹی ہے، یہ اتنی خوفناک کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تر ہو گئے۔ باہر نشان کھڑا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ جب بھائی نہ نکلا تو وہ فوراً دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو، سیکورٹی گارڈ آ گیا۔ مسٹر نشان، براہ کرم شور نہ مچائیں، آنٹی بس کچھ سوال کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں فان باہر آ جائے گا، مجھے اندر جانا ہے، نشان نے جھٹک کر کہا۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر چھوٹے بچے کی آنکھوں میں اچانک وہی برف جیسی سردی اتر آئی جو ہان کے چہرے پر ہوتی تھی۔ تمہارے پاس 3 سیکنڈ ہے دروازہ کھولنا، ورنہ اگر آپ سورج نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت، اتنا دھمکی آمیز تھا کہ گارڈ اپنے قدم لرز گئے۔ جھٹ سے دروازہ کھولا تھا، نشان اندر بھاگا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ فان سامنے بیٹھا رو رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور لرزتی ہچکیاں۔ نشان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، غصے سے کانپتے ہوئے چیخا، سبرینا سیال، اسے چھوڑ دو۔ اس نے میز پر رکھا ایش ٹرے اٹھایا اور پوری قوت سے اس عورت کی طرف پھینک دیا۔ وہ ڈرا نہیں۔ خاندان سیال میں اگر کوئی ایک بچہ ہے تو جو بے روک ٹوک جس طرح چاہے بات کر سکتا ہے، وہ پھر بھی بچ نکلتا ہے، تو وہ نشان ہے۔ اس کے لیے خالہ سبرینا کوئی وقت نہیں۔ سب اس کے اعصاب پر بات چڑھ جائے تو وہ یہ سب کچھ دادا اکرم کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے۔ سبرینا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بھانجا یوں اچانک حملہ کر دے گا، اسے خبر ہی نہ تھی۔ اور ایش ٹرے ہوا میں اگمتا ہوا سیدھا اس کے بازو پر ٹھاس سے لگا۔ نشان، تم نے کیا کر دیا؟ اپنی خالہ پر ہاتھ اٹھانے کی کیسے جرأت کی؟ نکل جاؤ، نشان غصے سے دھاڑا۔ وہ فان کی ڈھال بند کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے ننھے بھائی کو مضبوطی سے پیچھے کر لیا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ نے میز پر رکھا اور ایک ہتھیار تھام لیا۔ باڈی گارڈ کے ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا۔ مس سبرینا، چلیں یہاں سے۔ اگر مسٹر نشان نے یہ پیالہ پھینک دیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی اس بھپری ہوئی عورت کو کمرے سے باہر گھسیٹ لیا۔ واقعی باڈی گارڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس بار نشان نے میز والا پیالہ پکڑ لیا تھا۔ وہ دبنے والا بچہ نہیں تھا، ایک بار بھڑک اٹھے تو پھر کچھ بھی کر گزرے۔ اگر باڈی گارڈ بیچ میں نہ آتا تو وہ پیالہ شاید سبرینا کے چہرے پر جا لگتا۔ سبرینا چلاتی گالیاں دیتی باہر جانے لگی۔ پاگل عورت کے نکلتے ہی پرائیویٹ کمرہ پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ نشان فوراً پلٹا اور بھائی کی طرف لپکا۔ آپ ٹھیک ہو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ فان کب سے سمجھ چکا تھا، شروع میں وہ ڈر گیا تھا، اتنی خوفناک عورت اس نے کبھی نہ دیکھی تھی، مگر جیسے نشان اندر آیا اور ایش ٹرے اچھال مارا، فان کے دل میں ہمت آ گئی۔ ڈر کس بات کا؟ نشان ہے نا، وہ تو اس بد مزاج عورت کی خبر لے لے گا۔ فان نے چمکتی آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ نشان، آپ تو کمال ہیں، کیا آپ کو گھر میں بھی اس عورت کو سیدھا کرنا پڑتا ہے؟ نشان کا چہرہ برف ہو گیا، وہ مجھ سے پنگا لینے کی ہمت نہیں کرتی۔ واہ، یوں معاملہ فان کے دل پر زیادہ بوجھ نہ بنا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نہ نشان قصوروار ہے نہ احان، اور یہ سب اس بد نیت خالہ کا شاخسانہ تھا۔ دونوں بھائی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکل ہی کے سامنے سے احان فتین سیال پہنچ گیا۔ احان، آخر تم آ ہی گئے، جانتے ہو ابھی تمہارے بیٹے نے مجھے تقریباً جان سے مروایا تھا۔ سبرینا لابی میں کھڑی انتظار کر رہی تھی، جو ہی بھائی نظر آیا تو فوراً اس کی طرف لپکی، اپنا سوجا ہوا بازو دکھایا تو فان بدتمیزی برپا کر دیا۔ احان نے زخم پر صرف سرسری نظر ڈالی، اس نے اور سبرینا کے بیچ کبھی خاص انس نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ نہایت سخت مزاج اور بڑے کارناموں والے تھے، اس لیے ایک دوسرے کو ہمیشہ کانٹے کی طرح چبھتے رہے۔ یہ دوری تو بہت پہلے کی تھی۔ احان کی بیماری کے برسوں میں سبرینا نے سمجھ لیا کہ بھائی جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہے۔ پھر جب وہ فتین سیال کے ساتھ کمپنی سنبھالنے لگی تو دسترس چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی۔ اسے لگتا تھا احان کی عادت کے اہل نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں مارا؟ احان کی آواز برف سے ٹھنڈی تھی۔ سبرینا بھڑک اٹھی۔ یہی ہے تمہارا رویہ، چاہے کچھ بھی ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ بھانجے کو خالہ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو یہی سکھایا؟ احان کی آنکھیں یکایک ختنہ سے سکڑیں، یہ خطرے کی علامت تھی۔ پاس کھڑے باڈی گارڈ نے اشارہ بھانپ لیا اور جلدی سے بیچ بچاؤ کو بڑھا۔ مسٹر سیال، وہ بات دراصل یوں کہ آج مس سبرینا پہلی بار مسٹر فان سے ملی تو ان سے چند سوال کیے، پھر مسٹر نشان ناراض ہو گئے۔ کیسے سوال؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ برس آپ نے کیسے گزارے، اور پھر بکواس بند کر اس نے فان کو تنگ کیا ہے۔ بلیڈی گارڈ کی پردہ پوشی کو ایک کراری معصوم مگر غضبناک آواز نے چیر کر رکھ دیا، جیسے تیز دھار تلوار چل گئی ہو۔ وہیں قریب لفٹ کھلی اور جو ہی دونوں بچے نمودار ہوئے آواز گونجی۔ باڈی گارڈ کے تو گھٹنے کانپ گئے، شر بھی نہ اٹھایا۔ نشان اور فان آ گئے تھے۔ احان کی نظریں اٹھائیں تو حیرت ہوئی۔ اس کا عام طور پر چپ رہنے والا بڑا بیٹا آج
پیش پیش تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کی سیاہ چھائیوں اور ٹھنڈی ہوا کا ہو سایہ تھا۔ یہ چھوٹا سا بندہ بھائی کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ آہن کے لبوں کے کونے بے اختیار ذرا سے اوپر اٹھ گئے۔ ڈیڈی وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نشان فہان کو لے کر بڑوں کے حلقے میں آ کھڑا ہوا۔ اسے ڈر تھا کہیں ڈیڈی سبرینا یا گارڈ کی بات نہ مان لے۔ وہ سر اونچا کر کے پھر بولا، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آہن نے فوراً اس بات میں گردن لائی۔ اسے اپنے بیٹے پر رتی بھر شبہ نہ تھا۔ مجھے معلوم ہے فہان زخمی تو نہیں ہوا۔ فہان بھائی کے پیچھے سے نکلا۔ نہیں ڈیڈی میں ٹھیک ہوں، مگر آنٹی سبرینا۔ اس کی معصوم صاف آنکھیں پیچھے کھڑی سبرینا پر پڑی تو اس میں اس کے لیے بھی ایک لمحے کو تشویش جھلک تھی، کہیں بات مزید نہ بگڑ جائے۔ آہن کے لہجے میں کڑوا طنز اترا۔ سنا سبرینا، میرے بچوں کی تہذیب یہ ہے کہ تم خالہ ہو۔ کچھ کہنا باقی ہے تم؟ سبرینا مفلادی عورت۔ زندگی میں شاید پہلی بار اتنی جلدی سیاہی مائل سرخ ہو گئی۔ یوں لگا جیسے منہ پر تماچا پڑ گیا۔ یہ سب اس عورت نے خود پر لاد لیا تھا جب وہ پہلی بار واپس آئی تھی۔ آہان فتح انصیال نے دل بڑا کر کے ماضی کو نظر انداز کیا۔ سالوں بعد بہن واپس لوٹی، اس لیے اس نے چاہا کہ سب ٹھیک طرح سے ہو۔ حتیٰ کہ اس کی خاطر ایک استقبال پارٹی بھی رکھی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے سب برباد کر دیا۔ آخر قصوروار کون ٹھہرتا؟ آخر میں الزام صرف اس کی خود غرضی، اس کی حد سے زیادہ اختیار جمانے کے جنون پر آتا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ سیال خاندان میں اصل طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر بات میں دخل دینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ آہان کی ذاتی زندگی میں بھی، لیکن اسے یہ احساس کبھی نہ ہو کہ دراصل کوئی بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ آہان نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور بنا پرائیویٹ کمرے میں قدم رکھے وہاں سے چلا گیا۔ فہان جو پورا منظر خاموشی سے دیکھتا رہا، لمبی سانس کھینچ کر بولا، ڈیڈی اب ہم کہاں کھائیں گے؟ میں تو بھوکا مر رہا ہوں۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا جس سے ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ آہان نے اس کی طرف دیکھا، سوچا کہ شہر میں جا کر کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلا دے، مگر اس سے پہلے نشان جو اس کے لیے دائیں طرف بیٹھا تھا خاموشی سے بول اٹھا، چلیں مما کے گھر چلتے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ آہان چونک گیا۔ مما کے گھر مطلب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، پھر تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کا بڑا بیٹا جسے اس نے اکیلا پالا پوری صبح اپنی ماں مروہ کے ساتھ گزارتا رہا۔ دونوں نے ایک نیا کمبل خریدا، روزمرہ کے کچھ سامان لیا اور گھر کو مستقل آباد کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ آہان کے چہرے پر الجھن تھی۔ فہان نے جلدی سے وضاحت دی، ہاں ڈیڈی وہی کریں، واپس گھر چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مما نے آج بہت ساری سبزیاں اور سامان خریدا۔ اگر ہم اچانک بلا وجہ لے نہ جاتے تو ہمیں مما کے ہاتھ کا بہت مزے کا کھانا مل جاتا ہے نا نشان؟ جی بالکل، نشان نے فوراً سر ہلایا۔ آہن خاموش ہو گیا۔ اسے جو کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا وہ پسند نہیں آیا۔ وہ تو مروہ نے پہلے ہی ان بچوں کو اپنے جال میں پھانس لیا، یہ دونوں اس کے گنہگار ہیں اور میں تو ان کا باپ ہوں، پھر میرے لیے یہ نرمی کہاں گئی؟ اسے شدید ناگواری محسوس ہوئی، لیکن آخر جب وہ تینوں شہر لوٹے، آہن نے بین مروہ کے اپارٹمنٹ کمپلیکس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ماوین دیکھو، تمہاری پسندیدہ ڈریم اسٹکس تیار ہیں۔ اسی اپارٹمنٹ میں موجود ماں بیٹی کی جوڑی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ان کے دو بیٹے بھی اپنے والد کے ساتھ دروازے پر آنے والے تھے۔ مروہ گیلانی نے ابھی اوون سے 2 خوشبودار چکن رب اسٹکس نکالے تھے۔ ماوین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، واو کتنی زبردست خوشبو! شکریہ مما۔ چھوٹی سی بچی نے فوراً کانٹا اٹھایا اور گوشت کا پہلا نوالا مزے سے کھا لیا۔ اس کے سامنے جھینگوں سے بھرے ہوئے جیولے کا پیالہ بھی رکھا تھا جو مروہ نے خاص اس کے لیے بنایا تھا۔ کھانے کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی۔ چونکہ اس کے بیٹے گھر پر نہیں تھے، اس لیے مروہ نے کھانا کم بنایا تھا، بس اتنا کہ خود اور ماوین کے لیے کافی ہو۔ بیٹی کی تعریف سن کر مروہ خوشی سے مسکرائی اور باورچی خانے میں جا کر اپنے لیے تھوڑا سا کھانا نکالنے لگی۔ اس کے حصے میں جھینگے کم تھے، رویلی زیادہ۔ ابھی وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ نیچے والے ویڈیو انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت فون آ گیا۔ مروہ نے کانٹا رکھ دیا اور فون ریسیور اٹھایا، مگر جیسے ہی اس کی اسکرین دیکھی وہ حیران ہو گئی۔ فہان، نشان، تم دونوں اتنی جلدی واپس کیسے گئے؟ مما دروازہ کھولیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں گھر پر ہی ڈنر کرنا ہے، اور سنیں ہم ڈیڈی کو بھی لائے ہیں نیچے۔ فہان جو اتنی جیکٹ پہنے ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا گول مک بن گیا، کیمرے کے سامنے ہاتھ لا کر مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے پیچھے کھڑے لمبے وجود کو زور سے کھینچ کر سامنے کیا۔ مروہ کا چہرہ ایک دم سن ہو گیا۔ یا خدا، یہ کیا کر دیا بچوں نے! ابھی تو انہیں بھیجا تھا اور وہ باپ کو بھی لے آئے۔ اس نے گھبرا کر ریسیور بند کیا اور فوراً لانگ روم کی طرف دوڑی، جلدی جلدی ہر چیز درست کرنے لگی تاکہ وہ شخص جس کا نام سنتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اندر آئے تو گھر بے ترتیب نہ لگے۔ مگر جیسے اس نے کی نظر بڑے سے احساس ہوا کہ صاف کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس کا گھر ویسے چمکتا رہتا ہے۔ اس نے بس میز پر رکھی پلیٹیں اٹھائیں اور باورچی خانے میں رکھنے لگی۔
ابھی وہ آخری پلیٹ اٹھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک۔ مما مما دروازہ کھولے۔ ماں گئی۔ کیا وہ تم ہو فان؟ مما فان آ گیا۔ مما وین جو ابھی کھانا کھانے میں مصروف تھی بھائیوں کی بات سنتے خوشی سے اچھل پڑی، ڈرم اسٹک بھول گئی اور ننگے پاؤں دوڑتی دروازے کی طرف گڑ گئی۔ دروازہ کھلا، اس کے سامنے اس کے دونوں بھائی کھڑے تھے۔ ماوین کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بھوؤں میں چھلانگ لگانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے ان کے پیچھے کھڑے لمبے وجود کو دیکھا اور اوپر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ڈیڈی ہیں؟ جھٹکے سے وہ رک گئی، مسکراتا چہرہ اچانک سنجیدہ ہوا اور وہ فوراً پلٹ کر اندر بھاگی۔ بھائی کھڑے ہاتھ حیران سے رہ جاتے۔ کیا میں اتنا خوفناک لگتا ہوں؟ ماوین تو بھاگ گئی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کیا اسے یاد نہیں؟ آج صبح تو میں نے ہی اس کے بال باندھے تھے۔ وہ مرد جو اتنی نرمی کے ساتھ خود کو یہاں لایا تھا اپنی بیٹی کے رد عمل پر خاموشی سے مایوس ہوا۔ پھر بھی اس نے قدم بڑھائے اور دونوں بیٹوں کے ساتھ اس گرم اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے سے اندر آتی ہی ایک نرم روشنی اس پر پڑی، اس رات جب اس گھر کی اصل مالکن خود موجود تھی۔ آہان جو دوبارہ وہاں آیا وہ کل رات کی طرح سرد اور سنجیدہ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں کچھ نرم سا بدلاؤ تھا۔